आ गया आ गया। अच्छा, सवाल किया करें ताकि बात बिल्कुल आपको क्लियर हो कि कुरान हमने छोड़ा, और मैं और आप अल्लाह के यहाँ सामने क़यामत के दिन अगर हमने कुरान का हक अदा किया इस दुनिया में, तो आखिरत में दुनिया में अल्लाह ताला की सारी मेहरबानियां, एहसानात, इनामात हमें मुकद्दर अल्लाह ताला करेगा। ये वादा है अल्लाह का, और अल्लाह के वादे से बढ़ के सच्चा वादा किसी का नहीं है। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। जी जी। जरा सवालों के जवाब ठीक ठीक दिया करें ना, क्योंकि इससे आपको पता है कि हमें बिल्कुल समझ आता है कि आज हमने शुरू करना है। मैं थोड़ा सा पहले आपके टेस्ट ले लूं ताकि सवाल कर लूं। अच्छा, कुरान में बार बार कुरान क्यों कहता है कि तदब्बर करो कुरान में? ये बताओ, कुरान क्यों कहता है कि कुरान में तदब्बर करो? कुरान की मज़ामीन जो कुरान ने जो तालीमात पेश की हैं उस पर गौर व फिक्र करके तदब्बर करके समझो। क्यों? सर जी, जब गौर व फिक्र करेंगे, तदब्बर करेंगे, तो हमें नेकी और बदी की पहचान हो जाएगी। उस ज़ात को पहचान लेंगे जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमारे पे ये इनामात किए हैं दुनिया में रहने के, और फिर आखिरत का डर खौफ के उसकी पेशी होनी है। मैंने जवाबदेह होना है, तो हर काम से, बुरे काम से बचूंगा और अच्छे काम करूंगा। शाबाश शाबाश, आपने बहुत अच्छा बताया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कुरान में तदब्बर करेगा, देखें मैं आपको बताऊं, यकीन माने, मैं जब पढ़ रहा था अमेरिका में, जब मैं यूरोप में गया कई ट्रिप्स पे पढ़ने पढ़ाने के लिए, मैंने देखा कि कुरान पर गौर व फिक्र के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर हक बयान हुआ है तो कुरान में। दुनिया इस कुरान से मुंह मोड़कर, इसके हकायक से मुंह मोड़कर कितनी जलील हो रही है। आप देख लें, यूरोप को देख लें, अमेरिका को देख लें, मसाइल ही मसाइल हैं, फैमिली लाइफ नाम की भी नहीं है। तो कुरान पर जितना गौर व फिक्र करेंगे, इतना ही आपको यकीन होगा कि ये हक है, ये बिल्कुल फितरत की आवाज है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, कुरान का इत्तिबा क्यों किया जाए? आप चुप रहे जरा, जरदाज साहब। कुरान का इत्तिबा, इत्तिबा का मतलब है कि इसको अल्लाह की नेमत समझकर कि अल्लाह ने बड़ा एहसान किया है, हम इस पर पूरी तरह इसके मुताबिक इसके उसूलों पर चलें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलें, और बड़ी खुश दिली से। ये इत्तिबा क्या फायदा मुझे पहुंचाएगा, मुझे और आपको? ये मुआशरा जन्नत बन जाएगा और एक दुनिया कदम और पे आखिरत चला का जाए भला और होगा। हुक्म पे अमल किया जाए सर। आज बिल्कुल आपने ठीक कहा अफजल चीमा साहेब, कि अगर हम इसका इत्तिबा करेंगे तो आज जो माशरा जहन्नम जार बना हुआ है ना, यही अगर हमारा अमल तब्दील हो जाए, यही माशरा जन्नत की मिसाल पेश करे। हर आदमी दूसरे का हमदर्द, पड़ोसी पड़ोसी का, रिश्तेदारों का बंदा जितना उसका ओहदा और माल बढ़ता जाएगा, उसके रिश्तेदारों का हकूक अदा करेगा, तो कितना बड़ा फायदा होगा। आप सोचें इसके इत्तिबा में। आज आप यकीन माने, मुसलमान मुल्क जितनी मुसीबतों में दो चार हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि वो कुरान से गाफिल है। ये बात समझें, फर्द हो या जमात हो, जो फर्द और जो जमात इस कुरान से दूर होगी, इस नबी से दूर होगी, मैं आपको बताऊं, आज बिल्कुल ये मैं तजुर्बा, मेरी इतनी उम्र हो गई है 85 साल, मैंने दुनिया में सिवाय यूरोप, सिवाय अमेरिका, इसके चाइना और रशिया के मैं कहीं नहीं गया, बाकी सब दुनिया में गया हूं, आंखें खोल के कुरान की नजर से देखा है, और ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं आपको। अच्छा, आज हमने पढ़ना है नंबर 10, पेज 9 पे, दावत और तबलीग के दीन में कुरान ही को मरकज और महवर बनाया जाए। अच्छा, ये पहले तो ये बताएं कि दो सवाल है मेरे। एक है कि क्यों बनाया जाए, दूसरा सवाल ये है कि इस काम को इतना जरूरी क्यों करार दिया है।
اب دونوں کے جواب آیات میں ملیں گے، ذرا غور سے سنیں اور آپ بالکل اس سے ایگری کریں گے کہ یہ جو بات قرآن نے کی ہے، اگر ہم نے اسی قرآن کو دعوت کا مرکز و محور نہ بنایا، کتابیں پڑھی، تو ہم سارے گروتھ ہو سکتے ہیں، تبلیغی جماعت بھی بن سکتے ہیں، سنی بھی بن سکتے ہیں، شیعہ بھی بن سکتے ہیں، دیوبندی بھی بن سکتے ہیں، بریلوی بن سکتے ہیں، لیکن قرآن کے مطلوبہ مسلمان نہیں بنیں گے، یہ یاد رکھیں۔ سوالیں تو کریں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ جب تک دلیل نہ ہو قرآن سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن دلیل قرآن سے ہو تو بے بانگ دہل کہنا چاہیے۔ اچھا، سب سے پہلے تو اللہ اپنے نبی جس کو پہلے قرآن پہنچا ہے بذریعہ وحی، اسے اللہ کہتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت بالکل 67 باٹم پہ ہے، پیج 9 پر، بلغ، اے اللہ کے رسول پہنچا دے۔ یہ حکم ہے، کس کا حکم ہے؟ وہ خالق عظیم، وہ ہستی جو پوری کائنات کی مالک ہے، وہ اللہ جس نے یہ قرآن بھیجا ہے، وہ جو قرآن سب سے زیادہ مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ ہی اپنا اس کو نظام دینے والا ہے، وہ کہتا ہے بلغ ما انزل الیک، اے نبی جو آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کو لوگوں کو پہنچانے کا حق ادا کریں۔ اچھا، یہ بلغ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں، فٹافٹ کریں۔ نادرہ بابی، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی احکام یا آیات اتاری ہیں وہ ویسے کی ویسی پہنچانی چاہیے، اور اس میں کوئی بھی رد و آپ بدل نہیں بالکل ہونا اس کا بڑا پروٹوٹائپ ترجمہ کر رہی ہیں۔ میں نے مفہوم پوچھا ہے، بلغ کا مطلب ہے کہ یہ جو ساری ہدایات، تعلیمات جو میں قرآن کے ذریعے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے رہا ہوں، آپ ان کو منو ان لوگوں تک پہنچائیے، کھول کھول کے بیان کیجئے۔ نمبر 2، عمل کر کے ثبوت فراہم کریں تاکہ نمونہ ان کو، عملی نمونہ بھی ان کے سامنے ہو۔ یہ ہے بلغ کا مطلب۔ اب سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، پھر آگے آپ دیکھیں پیج 10 پہ کہا فذکر بالقرآن، نصیحت کس سے کرو؟ قرآن سے۔ آپ یقین مانیں، جس کسی نے قرآن سمجھ کے اور اس سے نصیحت حاصل کر لی ہے نا، اس کے پاس وہ نصیحت ہے جس پر اس پر عمل کرنے کا پورا عزم موجود ہے۔ انسانوں کے ذکر سے کچھ تھوڑا بہت فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ فائدہ کہ جو اللہ کے لیے انسان کرے نا، اور اللہ ہی کے لیے ہر کام کرے، اسی کی رضا کے لیے کرے، وہ قرآن ہی سے پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنے سے آتا ہے۔ لیکن یہ کس کو ملے گا؟ جلدی بتائیں، یہ نصیحت کون سنے گا؟ میں یہ خواب و وعید، شاباش شاباش، میں یہ خاف ہو جو اللہ سے ڈرے۔ اچھا، اللہ سے کیوں ڈرے بھلا؟ کس وجہ سے ڈرے اللہ سے؟ جلدی بتائیں، آپ ہی بتائیں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے۔ میں نے اس بالکل اللہ کے سامنے جس کو سب پتہ ہے، میری نیت، میرا عمل پتہ بھی ہے اور عمل نامے میں لکھا بھی ہے، اس بات کا خوف، وعید، اور اس سے ڈرتا ہو۔ کیسے ڈرتا ہے اللہ سے بندہ؟ کہ وہ جہنم جس میں مجھے پھینکے گا اگر میں نے اس پہ عمل نہ کیا، وہ اتنی خوفناک اور اتنی اذیت ناک ہوگی کہ جس کا قرآن میں ڈسکرپشن موجود ہے۔ شاباش، کوئی سوال سورہ کاف کی 45 پر؟ آئے ہائے، کاش ہم اس کا مفہوم سمجھیں۔ اللہ سر جی کہتے ایک ہیں سوال ہے سر جی، جی، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اس بلغ میں جو تعلیمات اور ہیں وہ من مان پہنچانی ہے اور خود کا عمل، سر جی اس کے اوپر تھوڑے اور وضاحت کریں، کیونکہ آج دائی الی الخیر تو بن جاتے ہیں سارے اٹھ کے پہنچانا، لیکن خود کے عمل میں بڑی کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے اپنے اندر بہت زیادہ کمیاں کوتاہیاں، لیکن یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا واضح کریں سب کے لیے، یہ ہم سب کے لیے۔ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ میں ایک بات بتا دوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ صرف اور صرف اللہ کا رسول بنایا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اچھی طرح دیکھ لیں، آپ نے دیکھا کہ جنگ احد میں، جنگ خندق میں جب خندق کھود رہے تھے
تو صحابی نے کہا میرے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے، میں اتنا بھوکا ہوں کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزارا چلا رہا ہوں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اس کو؟ جلدی صاحب بتائیں۔ سر جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اللہ، یہ ہے نمونہ۔ اگر دائی اس نمونے سے فارغ ہے تو پھر اس کی نصیحت بہت تھوڑا اثر کرے گی۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ عمل قرآن اس لیے کہتے ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیا ہے؟ بالکل جو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کے مطابق ہو، جس طرح انہوں نے کیا اور خود عمل کر کے دکھایا، اسی طرح دائی نہیں کرے گا تو نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم واز کرنے والے آپ دیکھیں، ادھر واز پہ ٹیبل پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول بتاتے ہیں اور عمل میں ان کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، نتیجہ صفر ہو گیا۔ تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور میں اور آپ جب تک اپنے عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والا عمل نہیں بناتے، دعوت کبھی اتنی مفید ثابت نہیں ہو سکتی۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں کہ 13 سال مکے میں کس اذیت اور کن مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیسا موقع عطا فرمایا، ہجرت مدینے کو کی اور حکومت بن گئی، اور سارے احکامات نازل ہوئے ہیں مدینے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام ادھر وحی آئی اور اس حکم کی منادی کرائی اور خود عمل کر کے نمونہ پیش کیا۔ تو دائی جب تک یہ کام نہیں کرے گا، قرآن اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھ کے اور اس کو ثواب حاصل کر لیں، ثواب اس وقت ملے گا جب ہم اس پر عمل کرنے کا حق ادا کریں گے۔ اور عمل کون سا؟ وہ عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ اور صحابیات نے کیے، اور جس طرح انہوں نے جان کے نذرانے اور مال پیش کیے، جب تک ہم یہ نہیں کرتے، قرآن کے نتائج اور قرآن دعوت کے نتائج اس وقت کبھی اس وقت تک مفید نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ آئیے ام عبداللہ؟ جی سر جی الحمدللہ، جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اچھا، اب سنیں، اللہ کے سورہ انعام میں کہا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، یہ قرآن میری طرف نازل کیا گیا، لِأُنذِرَكُم بِهِ، میں اس سے تمہیں ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک پہنچے۔ اچھا، اب ذرا بڑے غور سے سنیں، یہ کسی جو کا مائک قرآن، کھلا ہے سر جی، بند کروائیں۔ مائک بند کرو۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں، یہ جو قرآن بھی نذیر ہے اور قرآن بشیر بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی ہیں بشیر بھی ہیں، یہ کیا مطلب ہے نذیر اور بشیر، یا انذرکم، کیا مطلب ہے اس کا، مفہوم کیا ہے، جلدی بتائیں۔ سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشیر اور نذیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس قرآن پاک پر اور جو شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس پر من و عن عمل کرے گا، اس کو دنیا میں بھی اللہ کی تائید اور نصرت کی بشارت ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، اور جو اس کا منکر ہوگا، انکار کرے گا۔ نہیں، یہاں آپ رکیں، بہت اچھا بیان کیا آپ، کہیں یہ بشارت ہے، یہ بشارت، یہ نبی بشیر ہیں۔ جی سر، جی سر۔ آپ مضمون ٹاپک کو بالکل کلیئر کریں، ٹھیک، آگے چلیں۔ اور جو نذیر، شخص شریعت کے پہ عمل نہیں کرے گا اور اس قرآن پاک میں جو کچھ آیا ہے اس پہ صحیح طریقے سے اس کا حق ادا نہیں کرے گا، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں، کیونکہ وہ ان کو ڈراتے ہیں اس جہنم کے عذاب سے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے، تو یہ انذار ہے۔ اچھا، آپ نے بہت اچھی تشریح کی ہے۔ جب بھی آپ سب لوگ بڑے غور سے سنیں، جب بھی ہم کہیں کہ عمل قرآن و سنت کے مطابق کریں، وہاں نمونے کا ضرور ذکر کریں کہ عمل ایسا ہو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو ایسا عمل کرنے والے کے لیے ابدی جنت کی بشارت ہے، نعمتوں میں اطلاق، زوال اور با کمال، اور دائمی اور ابدی بھی، اور جہنم بالکل اس لیے بشیر ہے کہ وہ اس بشارت وہ دیتا ہے جس کی بشارت ہمیں دنیا اور آخرت میں نہیں مل سکتی، اور ڈراتا ان کو ہے
جو اس قرآن پر نہ ایمان لا کر ٹھیک ٹھیک عمل نہ کریں اور نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو پھر اس کے لیے ابدی جہنم ہے جہاں اذیتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. تو یہ دنیا عارضی اور آخرت دائمی اور ابدی. یہ بات اگر میرے اور آپ کے درمیان کلیئر ہو تو یقین مانیں کہ میں اس بشارت کا اپنے آپ کو مستحق بنانے کی بے حد کوشش کروں. اچھا پھر یہ تو ہو گئی انعام کی 19. کوئی سوال ہو؟ ام عبداللہ نے بہت اچھا سوال کیا تاکہ ہمیں کلیئر ہو. بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کی تشریح ہو چکی ہے. فرقان کی 52 میں کہا فلا تطع الکافرین. اللہ اکبر اللہ اکبر. کافروں کا کہنا ہرگز نہ مان. آج ہماری صورتحال کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. کافروں کا کہنا مان رہے ہیں سر. بالکل اس کے اپوزٹ ہے سر جی، انہی کا کہنا مان کے چل رہے ہیں اور تباہ ہو رہے ہیں. شادیاں آپ کی ہندوؤں کی طرح، رہائش بود و باش آپ کی یہود و نصارہ کی طرح. تو آپ میں اللہ کی اطاعت کہاں کر رہا ہوں؟ اور پھر اللہ کہتے ہیں کتنی پیاری بات ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. ناظرہ بھابی یہ بِهِ کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ یہ قرآن پاک کی طرف ہے. ہاں کیا بات ہے. اور اللہ تو کہہ رہے ہیں اس قرآن سے جہاد کرو. تو جہاد آپ نے اس طرح کافروں سے کرنا ہے جس طرح قرآن نے بتایا ہے. اچھا قرآن نے جہاد کی کمال کی آیت بتائیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. آپ لکھیں سورہ توبہ کی 24. سورہ توبہ کی 24. جاہدوا باموالہم وانفسہم. کیا بات ہے. اچھا کئی ساری آیتیں ہیں. اگر جب آیتیں آپ اکٹھی کریں گے نا آپ یقین مانیں پھر آپ کو قرآن مزہ دے جائے گا. میں آپ کو بتاؤں کبھی تھکاوٹ نہیں محسوس ہوئی قرآن پڑھتے وقت، حالانکہ دنیا کی کتابیں پڑھتے وقت آدمی تھک جاتا ہے. اچھا حامیم سجدہ کی جو آیت 33 ہے بڑے غور سے سنیں. وَمَنْ أَحْسَنُ میرا ایک قَوْلًا. سوال ہے، جی جہادن حکم. کبیرہ سے کیا مراد ہے؟ ہائے 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 ہائے. اچھا اب بڑا اچھا سوال کیا آپ نے نادرہ بھابی. آپ یہ بتائیں ایک تو کافروں کے درمیان سے جہاد ہے، ایک کفر کے خلاف جہاد ہے، ایک معاشرے میں برائیوں کے خلاف جہاد ہے. لیکن یہ جو جہاد قرآن کی نقطہ نظر سے کریں گے، قرآن کی ہدایات کے مطابق کریں گے، اس کو قرآن نے کیا کہا؟ جہادن کبیرہ. ہائے ہائے چیمہ صاحب بہت اچھا کہ اس کو قرآن نے جہاد کبیرہ کا. یہ اپنے نفس کے خلاف جب جہاد کریں گے نا جہاد کبیرہ سے، قرآن کے نظر میں آپ کا نفس بالکل تیار ہو جائے گا اور پھر آپ فی سبیل اللہ جہاد کریں گے. اور جو جہاد جو دنیا کے لیے ہے وہ جہاد جو ہے فی سبیل الطاغوت ہے، جو آج حکمران کر رہے ہیں ٹرمپ کو اور اس کو خوش کرنے کے لیے. آپ سوچیں، کبھی سوچیں، غور سے سوچیں کہ قرآن عربوں میں نازل ہوا، عربی زبان میں نازل ہوا. بدبختی کی انتہا دیکھیں کہ ان عربوں کے پاس کتنی تیل کی دولت ہے لیکن ایک پائی یہ نہیں بھیجتے غزہ کے بچوں کے لیے جو بھوک سے بلک رہے ہیں اور جن کے اوپر سے اسرائیل بمباری کر رہا ہے. سوچیں جب قرآن سے دور ہوتا ہے تو انسان اسفل السافلین بن جاتا ہے. ان خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. بہترین صلاحیتیں دیں. اسی انسانیت میں انبیاء پیدا ہوئے جو بہترین انسان تھے اور جنہوں نے ان کا انکار کیا وہ اسفل السافلین ہیں. کیوں؟ وہ برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اس برائی نے فساد اتنا پھیلایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر جی. الحمدللہ. سر جی ایک الحمدللہ. سوال ہے یہاں پر. سر جی آپ نے سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت لکھوائی ہے.
جی آپ اس کا تھوڑا سا وہ پڑھیے گا، کیا آپ نے بولا تھے الفاظ؟ آپ پڑھیں جلدی سے. سر جی میں یہ والی تو یہ قل ان کنتم کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، یہ تو یہ والی آیت ہے سر تو جی. ہاں تو اس کے آگے آخر پڑھیں تو پہ صحیح، ہے نا خدا کے ذکر لیے جہاد آگے کا. پڑھیں. سر جی ہاں جی آگے ہے تخشون جہاد کا فسادا ذکر. ومساکن ترضونها احب الیکم من احب اللہ الیکم. ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. ہائے 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 ہائے، آپ اس آیت کو کیا سمجھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری رشتہ داریاں گن دیں، ساری مال سے محبتیں گن دیں، سب کچھ گن کے کہا اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ کا رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں، کتنی عظیم کا آیت ہے کہ وہ بتا رہی ہے کہ اللہ رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں کہ بجائے آپ کو یہ چیزیں پسند ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. آگے کتنی بھی ہے سر جی فتربصوا حتی یاتی غیر اللہ بامرہ. فتربصوا، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. اللہ اکبر. ام عبداللہ یہ جو آیت ہے نا، یہ میں کہتا ہوں کہ ساری آیتیں جو جہاد فی سبیل اللہ کی ہیں اس پر اس کی فضیلت ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساری نفس کی گمراہیوں کا یہاں صاف بتا دیا. جزاک اللہ خیر. آٹھ چیزیں سر سر جی یہ جو بتائی ہوئی ہیں توبہ یہاں کی پہ. آپ نے بتائی ہے نا 24 نمبر آیت، بھائی پڑھ بھی چکے ہیں اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کیا کمال کی بات کر رہی ہیں آپ، اسی کی تو تشریح ہو رہی ہے. جی جی میں نے کتنی دفعہ آپ کو بتایا ہے، آپ جب تک ان آیات پر غور و فکر نہیں کریں گے. دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی بنیاد ہی یہی تھی کہ ان کو یہ 8 چیزیں جو ابھی ہماری بہن سرتاج نے کہا، ان کو اس کے مقابلے میں اللہ رسول اور اس کی جہاد پسند تھی. تو دیکھ لیں سب مسئلات کیسے حل ہوئے، وہ معاشرہ کس طرح تبدیل ہوا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں نہ، ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وسائل نہیں تھے جو آج مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن ذلت اور پستی کیسا مقدر ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا، 2 حدیثیں آخر میں. بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی تمہیں پہنچے نا تو اس کو آگے بتانا ہے، پہنچانا ہے. کس کو؟ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، میاں کو، اور پھر میاں کو اپنی بیوی کو اور بچوں کو، پھر پڑوسیوں کو، پھر درجہ بدرجہ آپ چلے جائیں. اگر یہ کام نہ کیا نا، دعوت دین کا کام نہیں کیا، تو اس دین سے نہ صرف میں محروم رہوں گا، لوگ بھی محروم رہیں گے. سر جی یہ سجدہ حامیم سجدہ کی 33 اوپر رہ گئی ہے. اچھا، جزاک اللہ جزاک اللہ. ہائے 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 ہائے، کیا آپ نے یاد کرایا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے بہتر حسین بات کس کی ہو سکتی ہے. ذرا الفاظ دیکھیں رب العالمین نے کیا چنے ہیں. کس کی بات سب سے بہتر ہے، سب سے حسین بات ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جس نے اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی طرف بلایا، اللہ کے نظام کی طرف بلایا، وہ اس کی بات سب سے بہتر ہے. وعملا صالحا، اور خود بھی عمل صالح کیا. یہ بڑی کنڈیشن ہے، سب سے بڑی. بلانے سے پہلے اپنا عمل صالح ہے کہ نہیں. قالا وقالا، اور کہا اننی من المسلمین، اس نے کہا، اعلان کیا کہ میں سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، کہ میں اس قرآن، اس نبی، اس اللہ کی بھیجی ہوئی تائید کے حق میں سب سے پہلے اس کا عمل کرنے والا ہوں. مسلم وہ ہوتا ہے جو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. جزاک اللہ سر جی. میں یہی سوال کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ یہ آپ آیت پڑھیں تاکہ ہم سب کو کھل کے سمجھ آ جائے کہ سب سے پہلے ہم ہر عمل اپنا کریں اور پھر دوسروں کو سمجھائیں. دعوت میں، ورنہ جی صاحبہ یہ کبھی ہماری دعوت مؤثر ہی نہیں ہوگی. بالکل. کبھی آپ سوچیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب اتنے شارٹ ٹائم میں پورے عرب معاشرے کو جو جہالت کا نمونہ تھا، اس کو وہ کچھ بنا دیا کہ آج بھی وہ نمونہ ہے ہمارے لیے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس لیے کہ لوگوں نے اس قرآن کو پکڑا اور اس نمونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو پکڑا. آج نہ ہم قرآن کو اس طرح پکڑتے ہیں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ مجھے بتائیں نا، کبھی آپ سوچیں کہ آج مسلمان بچوں سے آپ سیرت کے بارے میں سوال کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کریں، وہ شاید آپ کو اتنا جواب نہ دیں جتنا وہ دنیا کے گندگیوں کو ان کو پتہ ہے. کون سے ہیرو اور ہیروئن ہیں، کون سے جو لوگ ہیں وہ فلاں عیاشی اور فحاشی میں کتنے آگے ہیں. نعوذ باللہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. استغفر اللہ. اللہ اکبر. اچھا، بخاری کی حدیث ہے جو آپ کے آخر میں اسی ٹاپک پہ ہے، خیرکم. اللہ اکبر. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جس کی ڈگریاں زیادہ ہوں، تم میں سے اچھا وہ ہے جس کا عہدہ بڑا ہو. قرآن کو جو پسند ہے وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن. اچھا، جب قرآن سیکھے گا تو بہتر کیوں بنے گا؟ جلدی بتائیں. اس کے اعمال صحیح ہو جائیں گے اگر اللہ کے حکم پہ عمل کرے گا تو. اچھائی اور برائی کی پہچان ہو جائے گی کہ اسے راستہ کون سا اختیار کرنا ہے. نہیں، پہلے میری بات سنیں. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا نادرہ بھابی کہ سب سے پہلے قرآن میری فکر کو درست کرے گا. جب فکر درست ہوتی ہے تو اس کے بعد عمل درست ہوتا ہے، یاد رکھیں. فکر کی پاکیزگی ابتدا ہے تزکیہ نفس کی. سوچیں. اس لیے جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ تو اسی لیے فکر، قرآن سب سے پہلے میری فکر کو ٹھیک کرتا ہے. فکر جب ٹھیک ہوتی ہے تو عمل خود بخود، کیونکہ ٹھیک فکر کا نتیجہ ہی ٹھیک عمل ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر کثیرا. الحمدللہ. اور پھر کہا وَعَلَّمَهُ، خود بھی سیکھے، اپنی فکر اور اپنے عمل کو درست کرے، وَعَلَّمَهُ، اور اس کو دوسروں کو بھی سکھائے، تاکہ اس نعمت سے جو اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ دوسرا معاشرہ بھی فائدہ پہنچائے اور یہ معاشرہ ٹھیک مسلمان معاشرہ بن جائے. کتنی عظیم باتیں ہیں. سوچیں. کاش میں اور آپ دیکھیں، یہ ساری آیتیں آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ میں موجود ہیں، ان کو پرنٹ کرا کے سیو کریں، فائل بنائیں، تاکہ آپ کے گھر میں ایک ریفرنس بک ہو جس میں سوائے قرآن اور سنت اور سیرت کے کچھ نہ ہو. اچھا، اب آخری بات ہے، قرآن مجید کے احکامات کے مطابق فیصلے کیے جائیں. بڑی اہم بات ہے. آج ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں عدالتوں میں، بتائیں مجھے، ہو رہے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے سر. بالکل. ہم لا پڑھ رہے ہیں، ویسٹرن لا، برٹش لا، امریکن لا، اور کبھی قرآن کا قانون، اسلام کا قانون نہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے ٹھیک سے، اور نہ سمجھایا جاتا ہے، اور نہ اس پہ عمل ہوتا ہے. دنیا میں جتنے امریکہ امریکن لا کی وجہ سے کتنا پریشان ہے، یورپ پورے مین میڈ لاز کی وجہ سے کتنی تباہی ہے. مسلمان قرآن کو چھوڑ کر انہی قانون کے چربے استعمال کر رہے ہیں. کس قدر مسلمان ملکوں میں، خود پاکستان میں دیکھ لیں صورتحال کیا ہے. قرآن نے کمال کر دیا. جی کوئی بات؟ جی سر جی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ آج کل کتنے زیادہ بچے نا اس لائن میں ہیں کہ یہ لا کو سیکھنا اور پڑھنا. تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ باہر آج کل اتنا کیوں جاتے ہیں اور کیوں وہاں سے ڈگریاں لے کر آتے ہیں. تو آپ کی بات سے یہ کلیئر ہوا ہے کہ ہمارا لا جو ہم اس پاکستان میں ہی وہ ہے ہی نہیں، ہمارا ہی نہیں ہے. وہ باہری کی ڈگریاں لاتے ہیں تو یہاں پر کام کرتے ہیں، وہیں سے پڑھ کر آتے ہیں. اسی لیے تباہی مچاتے ہیں. ایک منٹ. سدرا صاحبہ، ان کو دنیا میں فائدہ پہنچتا ہے، وہ آخرت کے فائدے کے آرزو مند نہیں ہیں. وہ دنیا میں اپنے معاشرے کو قرآن کے مطابق عدل پر فیصلے کرنے کا ان کو کوئی خیال اس لیے نہیں کہ وہ دنیا میں فائدہ ان کو یہ ہے کہ ان ڈگریوں سے ان کو یہاں عہدے ملتے ہیں، وہ ایڈوکیٹ بنتے ہیں، اور پھر وہ جج بنتے ہیں، پھر وہ خوب دنیا کماتے ہیں اور آخرت برباد کرتے ہیں.
قرآن نے دیکھیں، اگر میں ان لاز کو جو برٹش لا ہے، امریکن لا ہے، اس کو قرآن سے کمپیریزن کے لیے پڑھوں سمجھوں، لیکن سپریم میرے نزدیک اللہ کا قانون ہونا چاہیے. اگر میں مسلمان ہوں، میرا ایمان اللہ پر ہے، تو اللہ کی بات، اللہ کا قانون سب پہ غالب ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے رسول سے انحکم بینہم بما انزل اللہ، ان کے درمیان قانون کے مطابق فیصلے کرو. کس قانون کے؟ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے کرو ان لوگوں کے معاملات. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہم فیصلے اس کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں. امن و امان دیکھ لیں، عدل و انصاف نام کی چیز کوئی ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں ان انزلنا الیک الکتاب بالحق، یہ کتاب ہم نے حق ایبسولوٹ ٹروتھ ہے جو اس میں بیان ہے. کس لیے؟ لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں بما آراک اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بصیرت عطا فرمائی ہے، جیسے اللہ نے آپ کو دکھایا ہے. تو یہ آپ فیصلے اب دیکھیں کس قدر قرآن نے، کیوں اللہ نے یہ حق نازل اس لیے کیا. اللہ کہتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اللہ اکبر. اعتصام کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں ناظرہ بھابی. بہت بہت دیکھیے مضبوطی کے اللہ سے ساتھ چمٹ پکڑ جانا. لینا. ہاں، اللہ کو چمٹ جانا، اللہ کو پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، اس کے فیصلے، اس کے احکامات کا پوری طرح اس پر بھرپور عمل کرنا. تو اللہ کہتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، صراط مستقیم پہ چلنے والا وہ شخص ہے. اللہ اکبر، کیا برحق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے حق راستے پہ صراط مستقیم جو سیدھا جنت کو جاتا ہے، اس پہ چلنے کے لیے آپ کو اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. یہاں واعتصم باللہ کا مطلب ہے اعتصام بالقرآن. لکھ لیں آپ. سبحان اللہ. سر جی کل کے لیکچر میں آپ نے بتایا تھا نا، سبحان اللہ، کہ ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا قرآن بندوں کے پاس ہے. اس کو یہ حبل اللہ مضبوط، ہے، ایسی رسی جو تنی ہوئی ہے اللہ اور بندے کے درمیان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کاش میں اور آپ نے کیا زبردست بات کہی ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء کی 175 میں، قرآن کے الفاظ پہ کبھی غور کیا کریں، آپ کو اس کی عظمتیں اور میرے اندر ایمان اتنا بڑھے گا کہ میں عمل، اس پر یقین اور عمل کی دولت سے مالا مال ہو جاؤں گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے. اچھا، اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ذرا مجھے یہ بتائیں، جلدی بتائیں. افضل چیمہ صاحب. سر یہ اللہ کے احکامات جو ہیں قرآن مجید پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان ہی ہے میرا خیال ہے. آپ اگر یہ کہیں گے نا، سنیں، کہ اللہ کی صفات کو کما حقہ جاننا، آپ دیکھ لیں الہ اس لیے کہ وہ صفات کی وجہ سے، عزیز اس وجہ سے کہ وہ غالب ہے پوری دنیا پر، صفت حکیم اس لیے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. تو اللہ کی صفات کی کمال، کما حقہ معرفت جو ہے وہ اللہ پر ایمان ہے. اب کیونکہ وہ اللہ پر علم کا دریا ہے، سمندر ہے، اس کے سارے احکامات حقیقت پہ، ایبسولوٹ ٹروتھ پہ بیسڈ ہے. یہ ہے اللہ کی حکمت، یہ ہے اللہ کا کمال. تو اللہ کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کس لیے؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں بِمَا آرَاكَ اللَّهُ، جیسا اللہ نے آپ کو دکھایا ہے. اور 101 میں تو آل عمران میں کمال ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ. دیکھو بھائی کون ہے یہ جس نے اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیا. ہدی الی صراط مستقیم. تو صراط مستقیم پہ چلنے کا صحیح طریقہ کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں.
اللہ کے باتوں کو پوری طرح سے لینا، اس اللہ کی ہدایت کو. کتاب کو پکڑنا، اللہ کی کتاب کا حق، سارے حقوق ادا کرنا جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو قرآن بتاتا ہے. آگے فرمایا 75 کی آیت پھر پڑھ رہا ہوں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ. اللہ اکبر. میرا اور آپ کا مطلب نظر کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہم کی کیا رحمتوں کا نزول رہے ہم پر. ہم اللہ کی رحمتوں کے مستحق بننا چاہتے ہیں. بہت عمدہ ام عبداللہ، کہ اللہ کی رحمتیں جب، تو اللہ کی رحمت مشروط ہے اعتصام بالقرآن سے، اعتصام باللہ سے. سمجھیں بات کو کہ رحمت اور فضل دونوں. اچھا فضل کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. اچھا ایک نیکی کا اجر کتنا ملے گا؟ 700 گنا تک، 10 10 سے گنا. لے کے 700. اچھا اب یہ جو 10 گنا کر دیا، یہ اللہ کا فضل ہے. برائی کی سزا کتنی ملے گی؟ جتنی برائی ہوگی. تو یہ جو ایکسٹرا ہمیں ملتا ہے نا، یہ اللہ کا فضل ہے. اور آگے انتہا کر دی، اینڈ یہدیہم الیہ صراطا مستقیما. تو جو لوگ اعتصام باللہ ٹھیک کرتے ہیں، نہ صرف اللہ اپنی رحمتوں اور فضل فرماتا ہے ان پر، بلکہ ان کو صراط مستقیم کی ہدایت پر گامزن رہنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اور آخرت میں سنیں اور بڑے اچھی طرح سمجھیں، جواب دیں. 12 نمبر پیج پہ اللہ کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. سارے کے سارے کافر ہیں. اگر جن کی عدالتوں میں کفر کے فیصلے ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے کافر ہیں. یہ کافر کون لوگ ہیں بھلا؟ کیا مطلب ہے کافر سے؟ جلدی اس آیت کے حوالے سے بتائیں. جی اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اپنے تمام معاملات کے. انکار کرنا، وہ کافر. ناشکری کرنا. اور اب بڑے غور سے سنیں، دیکھیں نیچے ظالم اور نافرمان ہے. کافر اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ تو اس زمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھائی پرانا زمانہ ہے، چھوڑو ان چیزوں کو. جو ایسا کہتا ہے وہ کافر ہے، جو اس کے خلاف اس وجہ سے فیصلے دیتا ہے کہ یہ آج کے دور میں اپلیکیبل نہیں ہے. اللہ نے تو قرآن کو بنا کے اور قیامت تک کے لیے اس کو ہدایت کا منبع اور سرچشمہ بنایا. اور یہ بدبخت کافر کیا کہتا ہے؟ او چھوڑو جی اس قرآن کو، یہ قرآن تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے، نعوذ باللہ. یہ ہے کافر. جی ایک سوال ہے یہاں پر، آپ جی فرما رہے ہیں کہ عدالتوں میں، تو سر جی ہماری نجی زندگی میں بھی جتنے بھی معاملات پیش آتے ہیں، اگر ان میں بھی ہم اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر اسی کیٹیگری میں آئیں گے نا. تو اور کیا کمال کرتے ہیں آپ، یہ بالکل واضح ہے. اگر میری نجی زندگی میں اللہ کے قرآن کے احکامات سے خالی ہے تو یقین مانے میں 1000 دفعہ کہوں میں مسلمان ہوں، میرے اعمال کافروں سے بھی بدتر ہیں. اب سمجھیے بات آپ کے نہیں؟ جی سر جزاک اللہ خیر. اچھا آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ ظالم کون لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے؟ یہ آج کل کے جج ہی ہیں. افضل چیمہ صاحب آپ نے ٹھیک کہا، لیکن ہمارے پاس اصول ہونا چاہیے. جیسے اوپر میں نے بتایا نا کہ جو کافر وہ ہیں جو قرآن کے سسٹم کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. ظالم وہ ہیں جن کو دنیا پسند ہے کہ میں جج بنوں، اور جج بھی ویسا بنوں کہ میں ایکسپرٹ ہوں برٹش اور امریکن لا میں یا مین میڈ لاز میں. یہ مانتے ہوں کہ اللہ کا بڑا کریم ہے، اس کی بات ہی ٹھیک ہے، لیکن کریں اپنے مفاد کے لیے حکومت کے دباؤ میں آ کر، تو وہ ظالم ہے. اب سمجھ آئیے آپ کو کہ نہیں؟ یہ بڑا کلیئرلی سمجھیں کہ پہلا تو کافر وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ یار یہ ناکارہ، نعوذ باللہ، یہ ناکارہ دین ہے، ناکارہ
इसके कानून है, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो काफिर, जालिम वो जो समझता तो है कि ठीक है या ठीक होगा, यकीन नहीं है, वरना वो कभी इन अदालतों का जज न बनता, क्योंकि उसकी आखिरत बर्बाद हो रही है। आप अंदाजा करें रब्बुल आलमीन के निज़ाम की दाद दें कि जब वो इन लोगों को जो इसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, आपने देखा चीफ जस्टिस का क्या हाल हुआ है साबिक का, वो बाहर नहीं निकल सकता। अच्छा, ऐसे लोगों को अल्लाह फिर निशाना बनाता है ना लोगों के लिए। आप ये देखें कि काफिर समझ आ गया आपको, जालिम भी समझ आ गया। अगर कोई सवाल है तो करें, वरना आखिरी बात जो है अल्लाह कहे वो मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून। ये फासिक कौन लोग हैं, बिल्कुल समझने हमने क्लियरली कि काफिर कौन है, क्यों काफिर कहा, जालिम कौन है, क्यों जालिम कहा, और फासिक कौन है, क्यों फासिक कहा। जल्दी बताएं। वकार साहब आप बताइए। सर अल्लाह को मानते हुए अल्लाह की नहीं भाई आपसे मानते। मैंने नहीं पूछा, मैंने वकार से पूछा है। आप वकार हैं जी? अच्छा, अब आप बताएं। आप मिसेज आसफ सर बताएं जल्दी से। मैंने कहा अल्लाह की नहीं मानते, अल्लाह के अहकामात की नहीं मानते, तो अल्लाह को मानते हैं पर अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते। शाबाश, बिल्कुल ठीक जवाब है आपका। जब मैं पूछूं तो जवाब दिया करें कि अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते, तो ये जालिम भी हैं और फासिक भी हैं। अब कोई सवाल हो यहां तक आपका? अगर कोई सवाल नहीं है तो कल के हैंड आउट दोनों निकालें और मैं आपके सामने उनको बयान करता हूं, ताकि कुरान इत्तिसाम बिल कुरान पहला कल का हैंड आउट है और 8 पेजेस का है। आपने इसको प्रिंट करा के अपनी फाइल में, ताकि कुरान इत्तिसाम बिल कुरान का ठीक मफहूम, सारी आयत यहाँ मौजूद हैं इसमें, जिन जिन आयत में इत्तिसाम बिल्लाह का जिक्र हुआ है। इनमें से जो आयत आप कहें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, जल्दी बताएं। कौन सी आयत एक्सप्लेन करूं? सर जी ये वाली वातसिमू इमरान की बिहब्लिल्लाहि 103 जमीअन। जो है वो कर दें। आयत नंबर 103। 103 सुने बड़े गौर से। अल्लाह हुक्म दे रहा है कि हुक्म कौन दे रहा है? वो जो मेरा खालिक मालिक, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, सारे के सारे मिलके कुरान को पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, इस सिरे को पकड़ लो और इसी सिरे को पकड़ते हुए पहुंचो अल्लाह तक। जमीया, सारे के सारे। और आगे का वला तफर्रकू, ये फिरका बंदियां बंद करो, ये अपने आप को शिया सुन्नी यहूद देवबंदी बरेलवी कहना बंद करो। एक अल्लाह के मुस्लिम सच्चे के कुरान को पकड़ो, उस तरह पकड़ो जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ा है। और फिर कहा, सुनो लोगो, वज़कुरू नेमतुल्लाहि अलैकुम, तुम जरा उस नेमत को याद करो जो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने की। इस कुंतुम आदान, जब तुम दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन कुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत और उल्फत डाल दी। आपको पता है कबायली निज़ाम में कबीला ठीक है, चाहे वो कितना ही गलत क्यों नहीं है, और क्या दुश्मनियां थी इनके दरमियान, कबीलों के दरमियान, उसका जिक्र है खास कर कि इस कुरान ही ने आपको, हजरत उमर सबसे बड़े अपनी जहालत के जमाने में लोगों को मार मार के थकते थे, कहते मैं इसलिए मैं थक गया हूं, लेकिन जब मोमिन बने क्या मोहब्बत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सूरह अबस में कहा कि ये जो अंधा आया है ना, ये मोमिन है, ये अल्लाह के नजदीक बड़ा ही अजीम शय है। और ये काफिर जो हैं मक्के के, जो आपके पास बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से आपने उसको नेग्लेक्ट किया है, अंधे को, उम्मे कलसूम को, तो
तुमने इनके साथ जुल्म किया है। अल्लाह को वो पसंद है जो अल्लाह के बंदे हैं। तो किस तरह मोहब्बत डाली अल्लाह ने, क्या उसूल बनाए कि वो कौमें जो कबायली निज़ाम इतना डीप था, किस तरह तितर बितर हो गए जब उन्होंने इस्लाम पर अमल किया, किस तरह उनके दिल मोहब्बत के चश्मे बन गए, सरचश्मे। फसबख्तुम बिनेमतिही इख्वाना, तुम भाई भाई बन गए उसकी नेमतों की वजह से, और सबसे बड़ी नेमत कुरान है। वकुंतुम अला शफा हफरत मिनन नार, और तुम एक आग के गड़े पर थे, जहन्नम के गड़े पर थे, तुम्हारे जो अमाल थे वहां खड़ा कर रखा था, बस गिरने की देर थी। अल्लाह ने कुरान भेजे, क्या फन कज़कुम, अल्लाह ने तुम्हें छुड़ाया उससे। फन कज़कुम मिनहा, तो जिस तरह अल्लाह ये वाक़या तुम्हारे सामने रख रहा है, तुम्हारे सामने ये सब कुछ हुआ कि कैसे कैसे लोग भाई भाई बन गए इत्तिसाम बिल्लाह की वजह से। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आया, इसी तरह अल्लाह ताला अपनी कुरानी आयत बयान फरमाते हैं, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत याफ्ता बन जाओ। आज तो आप अंदाजा करें, मैंने यहाँ इस्लामाबाद में सुना कि एक साहब ने कहा मैंने आज सिर्फ ग्रेड 21 और 22 को बुलाया था, ग्रेड 18 को भी नहीं बुलाया था। क्या रोजा अफ्तारी आप करा रहे हैं और ये तफरीक कर रहे हैं। अल्लाह तो क़यामत के दिन आपकी ये अफ्तारी मुंह पे मारेगा कि मोमिनों को दावत नहीं दी, गुरबा को दावत नहीं दी, गुरबा का हिस्सा नहीं निकाला। ये सारी आयतें जो हैं आपने इसको पढ़ना है, समझना है। 8 पेजेस पे आयत हैं, मैंने आपको सारी आयत भेज दी हैं इत्तिसाम बिल्लाह पे। अब आ जाइए सूरह हज की 78 आयत बता। सूरा हज की 78 कौन से पेज पर है? पेज 6 के शुरू में है। पेज 6 के शुरू में है। मैं आपके हुक्म के मुताबिक वो पढ़ रहा हूँ, पेज 6 के शुरू में। हाँ सर ये शुरू में ही है बिल्कुल। अल्लाह अकबर। सुने, इसके बाद में आपने खुद पढ़नी है, मुझसे सवाल करेंगे बाद में तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन आप अपना हैसियत तालिब इल्म हक अदा करें। अल्लाह ताला कहते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आप पढ़ रहा हूँ, फ़ाक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, व आतवुज़्ज़कात, ज़कात अदा करो, वअतसिमू बिल्लाह, और अल्लाह के कुरान को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह को मजबूती, अल्लाह के साथ चिमट जाओ। अच्छा, ये तीनों चीजें जो हैं कि इकामत सलात, इताए ज़कात और इत्तिसाम बिल्लाह, ये हैं क्या भला? ये कुरान के अहकामात हैं और चोटी के अमल हैं, चोटी के। अच्छा, हुवा मौलाकुम, उस अल्लाह को जिसको तुम पकड़ रहे हो वो कौन है? वही तुम्हारा मौला है, वही तुम्हारा मददगार है। कोई उसके मुकाबले में कोई तुम्हारी मदद इस्तानत नहीं कर सकता। जब वो पकड़ेगा कोई छुड़ा नहीं सकेगा। और फिर क्या खूब फरमाया, फनेमल मौला, क्या उम्दा मददगार है, वह ने मौला है, वह नेमन नसीर, और कितना उम्दा मदद करने वाला है। काश मेरा और आपका ईमान हो तो हम इस आयत को पढ़ के सूरह हज की अश अश कर उठे कि मेरा रब कितना, जिनको अपने रब पे तवक्कुल होता है ना, क्या बंदोबस्त करता है। आप में से कितने लोग जो सूरह वो है गौर से पढ़ी है, अपना सूरह 18 नंबर पे कहफ है। अगर आपको समझना है ना कि नेमल मौला व नेमन नसीर क्या होता है, तो उसने जो गार में इन असहाबे कहफ को जो वहां सहूलतें पहुंचाई हैं, जो जिंदगी की नेमतें अता की हैं, कि वो उनको सुला दिया, और धूप भी आ रही है, रोशनी भी आ रही है, जब रात को अंधेरी भी हो रही है, सब इंतजाम। इसलिए कि अल्लाह ने यहाँ जो कहा ना कि फनेमल मौला व नेमन नसीर, वहां आपको समझ आता है। अल्लाह अकबर। देखें नाज़ा उस भाभी, ज़ात समझ आई के बात कि कितने नहीं आई? एहसान है। जज़ाकल्लाह खैरन, अब कसर बहुत अच्छे समझाई आपने। सर जी, और साथ साथ वो उसको तो हम रोजाना ही देखें तो
हमारे लिए बहुत फायदे की बात है। लेकिन हम अपनी जिंदगी में भी कितने मराहिल में देखते हैं कि हर मुश्किल में ही अल्लाह ताला ही हमारा मौला मददगार है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। काश मैं और आप अपने माजी में देखें तो ये हक हमें हर मामले में नजर आए। बड़ी प्यारी आयत हैं, मैंने दो आपके सामने खोली हैं। देखें ना, कितना बड़ा अल्लाह ताला का फजल है कि आपके पास सारी आयत इसके हवाले से मौजूद हैं। अगर आप अल्लाह इनको पाक पढ़ आपको के, बहुत खूबसूरत जज़ाए खैर दे आप सर। मेरी बात सुने पहले। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करूंगी, उसने मुझे तौफीक बख्शी। लेकिन आप इनको पढ़ें, पढ़ने का हक अदा करें, समझें। अगर फिर भी बात समझ ना आए तो मुझे बताएं। अच्छा, इसी के साथ मैंने आपको 2 पेजेस का हैंड आउट भेजा है, इत्तिसाम बिल कुरान के इनामात हदीस की रोशनी में। ये तो कुरान की आयत थी ना, अब सारी अहदीस इसमें मौजूद है। काश मैं और आप इनको पढ़ें। आप मुझे बताएं कि ये अहदीस आपने यकीनन देखी होंगी, लेकिन इस तरह इत्तिसाम बिल कुरान के इनामात हदीस की रोशनी में ये चीजें कभी आपने इस तरह इकट्ठी करने में आपको बड़ी दिक्कत पेश आएगी। अल्लाह कितना आसानी पैदा फरमा देता है कि आपके पास ये चीजें कंपाइल्ड शक्ल में पहुंच गई। शुक्र अदा करना चाहिए उस जात का। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। पढ़ते तो हम रहते हैं और कई पढ़ भी चुके हैं, कई दफा पढ़ चुके हैं, मगर अभी जो आप हमें पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं उसका मजा ही कोई और है। हम उसमें बिल्कुल खो अल्हम्दुलिल्लाह। जाते हैं। मैं तो बिल्कुल खो जाती हूँ उसमें, बिल्कुल लगता है ये अभी हमारे ही ऊपर सारा कुछ हो रहा है। बस सर ये जी एक तवज्जो बात की बात करना है। चाहूंगी सर जी, जी हुक्म। कल मैंने ग्रामर जब दोबारा इनको रेपिटेशन के लिए शुरू करवाई है, सर जी मेरे दिल से आपके लिए दुआएं निकली हैं और मैंने क्लास में सबको कहा कि सर के लिए बहुत दुआ करें। आपने इतनी बिल्कुल आसान सा किताब बनाई है ना ग्रामर की, वो माशाल्लाह समझने में बहुत आसानी पैदा हो रही है, समझाने माशाल्लाह में। जी सर जी, मैं इस बात की गवाह हूँ। साथ सारी बात है, मैं शागिर्द हूँ उम्मे अब्दुल्ला की, और आप माशाल्लाह बहुत जबरदस्त किताब है वो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। अब हम चलते हैं, आज जो मैंने सुबह आपको हैंड आउट भेजा है, कुरान मजीद किस हस्ती ने नाजिल किया। 7 पेजेस का हैंड आउट है। पहले पेज पे आप देखें, वो सारी सिफात इलाही जिन पे हम कुर्बान होते हैं उनका जिक्र किया नजूल कुरान के साथ। तो ये कुरान कितनी अजीम किताब है, उस ये अल्लाह की सिफात हमें बताती हैं। जो पेज पे 1 पे 7 पेज के हैंड आउट पे देखें, रब्बुल आलमीन, फिर अजीज अल रहीम। ये कभी इसको कम न समझें। अल अजीज का मतलब है गलबा उसी का है, और आज भी आजमाइश के लिए देता है, वरना गर्दन जब मरोड़ता है तो कोई फिरौन, कोई मुशर्रफ नहीं बच सकता, कोई बाजवा नहीं बच सकता। ये है अल अजीज। अल रहीम, किस तरह उसने अपने अंबिया पर रहम किया। अल अजीज अल अलीम, अर रहमान अर रहीम, जिसको हम आराम से पढ़ के गुजर जाते हैं। कभी अपनी जात पर देखे कि उसकी रहमतों, उसके रहमान और रहीम होने के हमें खुद जात हमारी कितनी उससे महजूज हो रही है। अच्छा, सुभान अल्लाह सर जी, मैं भी यही सुभान पढ़ रही हूँ इस पेज पे कि रहमान और रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, आप एक बात बताएं, मैं ये आयत पढ़ रहा हूँ सूरह फुसिलात की 42। ला याती हिल बातिल, इस किताब में बातिल आ ही नहीं सकता। मिन बैने यदैहि, न सामने से, वला मिन खल्फे, न पीछे से। क्यों? तंजील मिन हकीमिन हमीद। अच्छा, ये हकीमिन हमीद का क्या ताल्लुक है जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस किताब में न बातिल आ सकते, आगे किसी तरह से बातिल का कोई हमला हो ही नहीं सकता। क्यों? ये नाजिल किए हकीम ने और हमीद ने। क्या मफहूम है इसका, नादरा भाभी? इस किताब का जिम्मा अल्लाह ताला ने हिफाजत के लिए लिए, किताब का जिम्मा लिया है, सब हिफाजत का। आप जो बात कह रही हैं ना, काश हकीम और हमीद से जोड़ें।
बात आप समझ चुकी हैं, लेकिन आप बात कहने का फन सीखें। ये उसकी हिकमत का तकाजा हुआ कि एक सूरह हिजर में कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने किताब नाजिल की है और हम इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। कौन ऐसी जिम्मेदार हो सकती है? जो हकीम भी हो, हिकमत का भी तकाजा हो और हमीद भी हो। तारीफें तो उसकी हर चीज जमाना कर रहा हो, और वो इसका क्यों ना बंदोबस्त करे कि इस किताब को महफूज कर दे। नाज़रा भाभी समझ आई कि नहीं आई? जज़ाकल्लाह खैर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, बात तक, हक तक तो आप पहुंच गए थे, लेकिन आपने जरा बयान करने में कसर छोड़ी है। अच्छा, अब आगे जो बाकी पेजेस है ना, कभी सोचा करें कि कुरान मजीद के एराज की दुनियावी सजा है, पेज नंबर 2 पे। जी सर जी, ये जब आपने भेजा है और मैंने पढ़ा है इसको, तो ऐसा दिल लर्जा है पढ़ के कि हम इस चीज को क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं गौर व फिक्र करते कि क्या अल्लाह कह रहा है कि उसको अंधा उठाऊंगा, कि दुनिया में अंधे थे, तुम्हें नजर नहीं आता था, तुम्हें सुनाई नहीं देता था। बिल्कुल आपने ठीक कहा सरताज साहिबा, लेकिन कुरान के साथ हमारा ताल्लुक वो नहीं है जो होना चाहिए। बेशक बेशक। देखें, इसमें आप पढ़ेंगे कि पहले दुनिया में इंसान किस तरह जलील होगा। आज देख रहे हैं उम्मत मुसलमा की जिल्लत कुरान को छोड़ने की वजह से। बरज़ख इसके बाद, इससे भी बड़ी जिंदगी है दुनियावी जिंदगी से, बरज़ख की जिंदगी, वहां क्या हाल होगा कुरान छोड़ने वालों को। काश आप उन 3 सवालों को समझे ना जो कब्र में होंगे। उसका जवाब सिर्फ कुरान पढ़ के उस पर अमल करने वाला दे सकेगा, दूसरा नहीं दे सकेगा, चाहे उसके पास कितनी बड़ी डिग्रियां हों। अफजल चीमा साहब, आपने पढ़ा है इस हैंडआउट को? नहीं पढ़ा? जी नहीं पढ़ा था, अभी थोड़ा सा देखा है जो आपने बताया। नहीं नहीं नहीं, आप जरूर पढ़ें। क्यों? आपको फिक्र लाहक हो जाएगी कि मेरी बरज़खी जिंदगी भी संवर सकती है, मेरी आखिरत भी संवर सकती है जब मैं कुरान के हकूक अदा करूंगा तो। और फिर आपका ईमान जब बढ़ेगा तो मैंने आपके सामने, वक्त खत्म हो रहा है, ये हैंड आउट बड़े कीमती हैं। खुदा के लिए इन सब को समझें, पढ़ें, ताकि हमें सही पता चले कि इस कुरान का हक अदा करना कितना जरूरी है। दुनिया और आखिरत में अल्लाह ही की मदद सब पर गालिब है, और वो मुझे और आपको मिलेगी अगर हम कुरान का पूरा हक अदा करेंगे तो। वरना ये जो सजा है ना कुरान से इनकार की, पढ़ें दुनिया में कितनी सजा है, आखिरत में क्या है, बरज़ख में क्या है, पढ़ें, समझें और फिर सवाल करें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इस कुरान को पढ़ने, समझने और इस पर कमा हक़ अमल, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उसके करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। कल हमने सूरह निसा की आयत 136 शुरू करनी है, पढ़ के आइए ताकि आप पूरी तरह उसमें शरीक हो सके। इंशाअल्लाह सर, इंशाअल्लाह सुबह हम लोगों की हो जाएगी शुरू सूरह जहाँ से छोड़ी हुई है। अल्लाह पाक सब तौफीक दे, हम सब इसी तरह इस कुरान और सुन्नत से जुड़े रहें और अमल की तौफीक दे परवरदिगार। और हम लोगों का ये बैठना कबूल कर ले परवरदिगार, हम लोगों की तौबा को कबूल कर, हम लोगों की जो भी कोई गलती, कोई कुताहियां होती हैं, माफ करने वाली वो ज़ात है। और सब जो भी बीमार हैं, बहन भाई दोस्त अहबाब, उनको सर अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत से सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, उनकी बीमारियों को आसान करे, उनके लिए आसानियां फरमाए, और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी आगे की मंजिलें आसान करे, और तमाम दुनिया पे रहम अपना करम करे, और ये जो बद अमनी फैली हुई है इसको अल्लाह पाक खत्म कर दे। और हम लोगों लेकिन सिर्फ दुआओं से, मैडम, दुआओं से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अगर लोग अमल ठीक करेंगे अल्लाह फौरन सिला अता फरमाएगा। मजीद वक्त सर आप अल्लाह से दुआ करने के साथ साथ लोगों में तो अल्लाह से तौफीक बख्शे इनको
اور ہم خود متوجہ ہوں. جب تک متوجہ نہیں ہوں گے اللہ کی سنت نہیں ہے کہ اس کو اللہ ہدایت دے گا. انشاءاللہ سر اللہ پاک سب کو توفیق دے ہم اچھا لوگوں کی اب اولادوں کو. سنیں میری بات بڑے غور سے. آپ کو میں کچھ چیزیں اور اگر آپ میں سے اکثر لوگ تیار ہو جائیں کسی دوسرا وقت رکھ کے تو عربی کی کتاب ہم آپ کو پڑھائیں, میں پڑھاؤں, یا دوسری ایک سیرت پہ پھر لیکچرز ہوں کہ مکی سیرت کیا ہے, مدنی سیرت کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نمونہ ہے, ساری تفصیلات یہ کبھی کسی وقت جب آپ مجھے کہیں گے تو میں اس پر آپ کو ہینڈ آؤٹ کے ساتھ لیکچرز دے دوں گا. لیکن کل ہم سورہ نساء شروع کر رہے ہیں. سر وہ عربی کی گرامر پڑھا دیں اگر تو جیسے ہماری عربی ٹھیک ہوگی تو ہمیں زیادہ سمجھ آئے گی, وہ ہو سکتا ہے. میں تیار ہوں جناب, آپ پہلے اپنے لوگ تیار کر لیں, ایک گروپ تیار ہو جائے گا تو میں شروع کر دوں گا, کیونکہ انشاءاللہ یہ دوسرا وقت ہوگا اور ہفتے میں 3 دن ہوں گے. 3 دن میں پڑھاؤں گا, 3 دن آپ محنت کریں گے اور پھر چوتھے دن سوالوں جواب کے بعد شروع کروں گا. جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ سر اللہ پاک سب کو توفیق دے.